حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج 2 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے، اور آپ احباب جانتے ہیں کہ آج 24 مارچ سن 2023 عیسوی ہے۔ اس لیے تاریخ بتایا کرتا ہوں کہ پتہ چل جائے یہ بیان کب ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 2 جمعوں میں جو میرا آیاتوں پر بیان ہوا، پہلے دوبارہ مختصر انہی کے بارے میں بتا دوں، پھر آگے چلوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے قبل پہلے آئے نبی اور ان کی امتیں، ان پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، پورا ضرور کرنا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، ہماری طرف سے رخصتی آ گئی، لیکن روزوں کی تعداد کو بعد میں پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہاں تک کہ استطاعت والا مالدار سرمایہ دار ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائے رمضان المبارک میں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو نیکی میں سبقت کرے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک کی پابندی لگائی گئی، اس سے زیادہ روزے داروں کے اگر روزے افطار کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بڑا راضی ہوں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم باشعور ہو، علم والے ہو، عقل مند ہو، فہم اور ادراک تمہارے اندر موجود ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے لیے افضل کام، بہترین کام روزہ ہی رکھنا ہے۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، والفرقان، یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اور مقیم ہو اپنے گھر میں، علاقے میں، قرب و جوار میں، وہ روزہ ضرور رکھے۔ میں یہ سارا ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ان آیات کو ساری کی ساری۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، اور دنوں میں روزوں کی گنتی کو، تعداد کو پورا کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا اس مرتبہ روزے 30 ہوں گے، 29 نہیں ہوں گے۔ کیونکہ 2 چاند لگاتار 29 کے گزر گئے ہیں، 3 لگاتار کبھی نہیں ہوئے۔
یہ رمضان کا چاند بھی اب تو گزر رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے رجب کا چاند مکمل ہوا تو 29 میں، شعبان المعظم کا بھی چاند 29 کا ہوا ہے، اب رمضان المبارک کا جو چاند گزر رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی 30 کا ہوگا، روزے اس مرتبہ 30 ہوں گے۔ تو بات کر رہا تھا گنتی کو پورا کرنا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے پھر اعلان کیا کہ روزوں کی تعداد گنتی کو پورا کرنا۔ پھر بڑا عجیب لفظ آیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ میں نے 2 جمعوں میں یہ آیاتیں بیان کی ہے اور جان بوجھ کر ان کو دوبارہ پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ رکوع ابھی کافی طویل ہے، آگے چل رہا ہے، آج اسی ہی پر بات ہو جائے، بڑی کام کی بات، تاب کی بات، بہترین بات چلتی رہے۔ اب قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو کہ اللہ تمہارے پاس ہے۔ بڑی پیاری بات آ گئی اللہ عز و جل کے بارے میں کہ کون ہے اللہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی نے پیپل کی پوجا کی، کسی نے گنگا کے پانی کی پوجا کی، کسی نے بڑ کی پوجا کی، کسی نے یہ آت کے بتوں کی پوجا کی۔ 360 حاجت روا مشکل کشا بیت اللہ میں بھی نصب کیے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ منع کیا گیا نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یاد رکھنا رمضان المبارک کے رکوع میں یہ بات کیوں لے کر آئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لوگوں کا سوال ہے یہ لا سے منع کیوں کرتا ہے، حبل کی پوجا کیوں نہیں کرنے دیتا، منات کی نہیں کرنے دیتا؟ یہ جو ہم نے 360 بت جو بیت اللہ میں نصب کیے ہوئے ہیں، آمنہ کا لال ان سے کیوں روکتا ہے؟ ہمیں یہ آ تک کے بتا کہ اللہ کون ہے۔ اس آیات پر بڑا غور کر رہا تھا، بڑا سبق ملا کہ اس آیات کا سارا مقصد کیا ہے، کیا اللہ پاک چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے، اس کا سارا جو مقصد ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے اوروں کو خدا بنایا، حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا، اس لیے تو بنایا، بعضی قوم ایسی آئی آگ کی پوجا کی، بلکہ اس کی قوم جو ہے یہاں تک کہ سورج کی پوجا کرتی تھی کہ لو جی یہ روشنی کر رہا ہے، ساری کائنات کو اس نے جگمگ کر دیا، روشن کر دیا، یہی تو خدا ہے نا۔
قرآن حکیم میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستاروں کی پوجا ہوئی، چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی پوجا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورج ڈوب جاتا ہو، چھپ جاتا ہو، میں اس کو حاجت روا نہیں مانتا۔ یہ جو آیات ہے یہ ساری کی ساری تشریح اسی طرف لے کر جا رہی ہے کہ کون ہے اللہ؟ ہم جو پکارے اللہ عز و جل کو کیسے سنتا ہے؟ اونچی آواز یا آہستہ؟ اونچا اونچا پکارا کریں مالک کی کائنات کو یا آہستہ پکارا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو بھی بندہ جس حالت میں مجھے پکارتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ آگے بھی بات آ رہی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والا جب اللہ عز و جل کو پکارتا ہے، اسے بلاتا ہے، فرمایا میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ عز و جل کو ہم احباب نے کچھ نہیں سمجھا ہوا۔ حدیثوں میں بھی موجود ہے، نبیوں کے پیغامات میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو زبردستی منوا رکھا ہے، ورنہ لوگ مان کر راضی نہیں۔ کسی کی امی جان کا انتقال ہو جائے، اللہ کو مان بیٹھا کہ واقعی کوئی قدرت ہے۔ زلزلے کی وجہ سے گھر برباد ہو جائے، فیکٹری برباد ہو جائے، مان بیٹھتا ہے کہ واقعی کوئی طاقت ہے۔ جو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، گھمنڈ میں تھا، آکڑ میں تھا، وہ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے میری سب کچھ نظام کو ختم کر دیا۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کسی کے جسم پر چوٹیں لگتی ہیں، اس وجہ سے مالک کی کائنات کو پکار بیٹھتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی اللہ ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، زبردستی اللہ پاک منواتا ہے اپنی قدرت کو۔ کل کی بات ہے، ہمارے بزرگ ہیں قبروں پر پانی ڈالتے ہیں، چچا جان بلاتے ہیں ہم انہیں، اللہ دتا صاحب ان کا نام ہے، عمر تقریباً 80 کے قریب یا 85 سال عمر۔ میں نے کہا حضرت جی روزہ ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ۔ میں رو پڑا، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ بولا نہیں جا رہا تھا، بڑا ضعیف العمر، لیکن روزہ چھوڑ کے راضی نہیں۔ حضرت جی کیا روزہ نہیں چھوڑتے؟ فرمایا بیٹا تمہیں کیا معلوم ہے کہ قبر قریب ہے، قبر قریب ہے۔ اس لیے قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کو قبر یاد ہو وہ یہاں تک کہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جسے پتا ہو کہ قبر میں یہاں تک کہ اللہ کا قرآن مجھے کام آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئیں گی، عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، کوئی بھی کام آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا قرآن قبر میں کام آئے گا۔ اس لیے یہاں تک کہ قبر کی تیاری میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ ہے، یہ بھی قبر میں کام آتا ہے۔
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے میرے لیے روزہ رکھا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے عند افطاری کے ٹائم جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، مجھ سے دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ قیامت کے دن اپنا دیدار کراؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ دیدار الہی روزے دار کو ملے گا، ہر کسی کو نہیں۔ آج تو یہ حالت بنی ہوئی ہے، نوجوان روزے نہیں رکھتے۔ ایسے ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں جن کی عمر بھی کافی زیادہ ہے، پھر بھی روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ میں تمہیں کیا بتاؤں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت جی آپ بتائیں یہاں تک کہ کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے کیا وہ کتنے ثواب سے محروم رہا؟ جواب دیا ہے سرتاج الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آدمی رات اور دن، صبح اور شام، سردی اور گرمی، یہاں تک کہ پورا 12 مہینے کیا 100 سال تک روزہ رکھتا رہے، جو رمضان المبارک کے روزے کا ثواب ملنا تھا وہ 100 سال کے روزے رکھنے سے بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اب تو ہمارے محلے میں بھائی اکبر صاحب ہیں، ان کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جب وہ حیات تھی ہمارے گھر آئیں تو میں نے پوچھ لیا اماں جان روزہ ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ۔ کتنا ہے؟ سارے رکھ رہے۔ اس ٹائم ان کی عمر 86 برس تھی۔ 86 برس کی عمر میں آج تو بابا پیپر ہونا، پیپر کی تیاری میں روزہ نہیں رکھتے۔ صبح سکول پیپر دینے جانا ہے، روزہ رکھ لیا تو نڈال ہو جاؤں گا۔ روزے سے یاد رکھنا ایمانی طاقت ملتی ہے، اس چیز کو ہم احباب نہیں سمجھ سکتے۔ ایمان جب مضبوط ہو تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اور خاص طور پر ایمان اللہ کے معاملات میں۔ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ عز و جل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو سب کچھ مانیں۔ خوف خدا ہمارے دل میں اتنا بھی نہیں اللہ عز و جل کا، جتنا ایک پولیس والے سے ہم ڈرتے ہیں کہ تھانے سے بلاوا آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، عدالت سے بلاوا آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈر کر راضی نہیں۔ اس لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پاک نے آگے بھی اعلان کر دیا، فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راستہ پا جائیں گے۔
کتنی بڑی بات کی ہے، کسی اور کی بات نہیں، مالک کی کائنات کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو کہو کہ میرا حکم مانا کریں، میرے قرآن کو مانا کریں۔ میں نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، میں نے حکم دیا کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، میں نے حکم دیا بیوی کے پاس ہے تو حلال پر جانے سے رک جانے کا حکم دیا۔ جس نے میرے حکم کو مانا فرمایا میں اس سے بڑا راضی۔ پھر ایمان کی بات کی گئی۔ ایمان کیا ہے؟ آج لوگوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، یہاں تک کہ نبی نہ ہونے کے بعد اتنا ایمان جاگا ہوا تھا، خدا کی قسم کئی مرتبہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا، مسجد میں آ کر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ سمجھے نہیں ہو؟ جمعے کے فرضوں کے بعد میں آپ کو روک لوں کہ 10 منٹ درود شریف پڑھ کے جانا، کئی لوگ کہیں گے دماغ تھک گیا ہے، پہلے تو بیٹھو گے نہیں۔ وہ نبینا شخص ہو کر، ضعیف العمر ہو کر 1.5 گھنٹہ درود شریف سنی سنائی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 4 سنتے جو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج تو ہم 4 منٹ نہیں لگاتے، قاری صاحب تقریباً 15 منٹ سنتوں میں لگا دیتے تھے، جمعے کی پہلی 4 سنتوں میں۔ 1.5 گھنٹہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب ممبر پر بھی چڑھے ہیں، گھنٹہ بیان بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد قاری صاحب عربی کا خطبہ بھی دیتے تھے، پھر جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، پھر بھی جمعے کی نماز میں بھی تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا۔ یہ سب چیزیں ایمان سے آتی ہیں۔ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اللہ پاک نے ہماری انہی رگوں کو پکڑا، فرمایا کہ ان کو کہو ایمان لے کر آئیں، ایمان لعلہم یرشدون، یہاں تک کہ یہ راستہ انہیں اچھا مل جائے گا۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہو، ننھا منا بچہ ہو، اس کے لیے دودھ 1 دن نہ لے آؤ گے، 2 دن نہ لے آؤ، یہاں تک کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے، یا کوئی رشتہ دار بھی آئے گا، وہ بھی بکواسے کرے گا، اوے بعض جماعت دی پتہ ہے انہیں واسطے دودھ نہیں گھن کے آ سکتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات دودھ والے کا بھی موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بھی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، 1 گھنٹہ انتظار میں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ میں بچے کا دودھ لینا ہے۔ بلوچوں والی مسجد ساتھ ہی ہے، وہاں میں تقریباً 4-5 سال جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، باہر دودھ کا پھٹا لگا ہوا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ نمازیوں نے کہا کہ قاری صاحب انہیں سمجھایا کرو، آتے تو ہیں عشاء سے پہلے دودھ لینے کے لیے، وہ 1 گھنٹہ تاخیر ہوتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں باہر پھٹے پر، گپیں مار رہے ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں کی غیبت تو ہو رہی ہے، پر مسجد میں نہیں آتے، نماز عشاء کی نہیں پڑھتے، اللہ اللہ کر کے راضی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا عیسائیات کو لے کر آنے کا مطلب ہی یہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی، اے آمنہ کے لال، اگر لوگ میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، اگر دور ہے تو اونچی اونچی آوازیں لگایا کرے، اگر قریب ہے تو آہستہ سے پکارا کرے۔ فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، چاہے اونچی آواز سے پکارو چاہے دل میں پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی
اے میرے نبی ان کو کہو میرے حکموں کو مانا کریں، میرے حکم جو قرآن میں درج ہو گئے 6666 آیاتوں والا جو میں نے قرآن بھیج دیا، اس کو مانا کریں، اس کو تسلیم کیا کریں، اس پر عمل کیا کریں۔ ملے گا کیا؟ فرمایا لعلہم یرشدون، یہاں تک انہیں نیک راستہ مل جائے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ عز و جل پر ایمان رکھا کرو، جب ایمان ہوتا ہے نماز میں بھی دل لگتا ہے، جب اللہ عز و جل کو آدمی سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سن لو بڑی مزے کی حدیث سنا رہا ہوں، جب آدمی کہتا ہے الہی میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، اللہ پاک کہتا ہے تو بہت کچھ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث سنائیے، حدیث جب آدمی کہتا ہے میں کچھ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو بہت کچھ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں، اللہ کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا تیرا بدن ہے، روح تو تیری میرے یہاں لوٹ کر آئے گی، تیرے پلے کیا ہے؟ اسی لیے اللہ والے سمجھانے میں بہت باتیں سمجھایا کرتے ہیں۔ کبھی اسی نظام کو سوچ لو، وہ ٹائم آئے گا میرا امامہ اتار لیا جائے گا، وہ ٹائم آئے گا میرا چوگا مبارک میری قمیض کو اتار دیا جائے گا، کینچی سے کاٹ دیا جائے گا، وہ ٹائم میرے پاس آنے والا ہے جب میری شلوار بھی اتار لی جائے گی، مجھے ننگا کر دیا جائے گا، اوپر ستر ڈال کر نہ جانے نسیم میں ہوگا یا نہیں غسل دیا جائے گا۔ وہ ٹائم دور نہیں جب یہاں تک کہ لوگ مجھے کفن میں ڈال دیں گے، وہ ٹائم دور نہیں جب چار پائی پر میرا جنازہ جا رہا ہوگا، وہ ٹائم نہیں جو لوگ آئیں گے میری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جنازے میں شامل ہوں گے۔ ایسی باتیں سوچا کرو، اس سے اللہ عز و جل سے محبت بڑھتی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ یاد رکھنا، جب دل و دماغ پر موت سوار ہو جائے کہ مرنا ہے، پھر آدمی کا دل کرتا ہے نماز پڑھ لے یار، اس اللہ عز و جل سے یاری لگا لے۔ کس سے یاری لگا لے؟ اللہ عز و جل سے۔ اسی لیے شاعر بھی تڑپتا ہے، کہتا ہے بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہیں، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہیں، در پہ بچا کیا ستم کاریاں ہیں۔ کسی اور سے یاری لگانے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ در پہ کیا بچے گا؟ ستم کار ہے بس۔ آئے میں انہیں نال چنگائی کی تھی، انہیں میرے نال اس طریقے سے کیا۔ جو لوگ یوں باتیں زیادہ کریں میرے سامنے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو ان کو دھو دیا کرتا ہوں۔ میں نے بہن کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا، میں نے بھائی کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا، میں نے اولاد کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا، میں نے بیوی کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا، میں نے ماں باپ کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا، میں نے دوستوں کے ساتھ بھلا کیا، اس نے یوں کیا۔ یہ لوگوں کا جواب ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہو؟ جو کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے، جس نے اولاد دی، بیوی دی، سب کچھ دیا، اس کے معاملات میں تم کیا ہو؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، مسجد میں نہیں آتے کیا؟
ہم نے اللہ سے دھوکہ نہیں کیا؟ قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن پڑھنا نہیں پڑھتے اللہ سے دھوکہ نہیں۔ درود شریف ورگی عبادت جس کا آرڈر قرآن حکیم میں آیا، مسلمانوں کے لیے آیا، کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے، کیا گناہگار نہیں؟ جب ہماری وفا اللہ سے نہیں کسی اور سے کیا کریں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، سب کہہ دو سبحان اللہ، حدیث یاد آ گئی ہے، کسی سے وفا کرتے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے تمہارا کمال نہیں، اللہ پاک فرماتے میری رحمت ہوتی ہے، میں تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم سے اچھائی کرا دیتا ہوں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اچھائی کرنا بھی تمہارے بس میں نہیں، یہ اچھائی اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف سے رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے پیار کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج دوسرا روزہ ہے، 1444 ہجری ہے۔ میں حدیث دوبارہ بھی سنا دوں اور ابھی اس پر عمل بھی کرا لوں، پتہ نہیں پھر زندگی باقی رہے یا نہ رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عام روٹین میں کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، نامہ اعمال میں ایک مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ جنت میں جائے گا، سب اونچی آواز سے 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک یہ پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ 11,00,000 مرتبہ کا ثواب مل بھی گیا ہے آپ کو، کیوں؟ اس لیے یہ حدیث میں نے جان بوجھ کر پڑھی ہے، کئی جمعوں سے مجھ سے یہ حدیث سن رہے تھے، پہلے تو آپ کی تربیت کر رہا تھا، آج عمل کا ٹائم بھی آ گیا۔ حدیث میں یہی ہے نا کہ جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ہے تو 1,00,000 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں کہا گیا، محرم کے بارے میں نہیں، سفر کے بارے میں نہیں، ربیع الاول ربیع الثانی کے بارے میں نہیں، جمادی الاول جمادی الثانی کے بارے میں نہیں، رجب کے بارے میں نہیں، شعبان المعظم کے بارے میں نہیں، ذی القعدہ اور ذو الحج کے بارے میں نہیں، ہے تو رمضان المبارک کے بارے میں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ آیات میں نے آپ احباب کے سامنے اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ عز و جل سے محبت کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ عز و جل سے جتنا پیار ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہو 1 سیکنڈ اللہ عز و جل کی اگر تعریف کرتا ہے، اس کے بدلے کروڑوں اربوں خربوں سال جنت میں گزارے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ عز و جل کی تعریف کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، میں ڈنکی کی چوٹ پر ساری کائنات کو اعلان کرتا ہوں کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ سب کہہ دو نا، کون ہے سپر پاور؟ اللہ عز و جل کی۔ امریکہ اللہ کا محتاج ہے یا نہیں؟ یہ انگلینڈ، یہ آسٹریلیا، یہ اسرائیل اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ اللہ عز و جل کی تعریف کیا کرو، دنیا کو کہا کرو سپر پاور کون ہے؟ میرا اللہ ہے، اتنا سپر طاقت والا ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے رات کو 9:47 پر
1 2 दिन हो गए ना। कितना नुकसान हुआ है तुर्की में और जगह पर। अल्लाह ने हम पर रहमत की है, ताकत वाला है। इधर महबूब की उम्मत पर रमजान मुबारक का महीना आ रहा था, बचा लिया हमने। जलजला क्यों आता है? जिना की वजह से भी आता है। जहां लोग यहां तक के बिगड़ जाएं वहां पर भी जलजला आता है। और बासों का हदीस शरीफ में आता है कि आजमाइशी भी होती है। तुर्की वालों के बारे में सुनकर हैरान हुआ। एक तो जलजला आया, अगला काम क्या हुआ कि सैलाब भी आ गया। दुआ करो, वो भी मुसलमान भाई हैं हमारे। अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक के सदके तुर्क के मुसलमानों पर करोड़ों रहमतें फरमाए। या अल्लाह पूरे शाम के मुसलमानों पर, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अपनी रहमत फरमा। अब आगे चलना चाहता हूं, इसी रकू को मुकम्मल करना चाहता हूं ताकि आप अहबाब को समझ आ जाए। कुरान हकीम कहता है उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। अपनी बीवियों के पास जिनसे तुम्हारा अकद हुआ, निकाह हुआ, विदाई वाली, शादी वाली, तुम्हारी जोजा, तुम्हारी बेगम साहिबा, रमजान की रातों में उनके पास जाना तुम्हारे लिए हमने हलाल कर दिया। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमा दिया कि एक दूसरे के लिबास हो। इसकी तशरीह ज़्यादा नहीं करना चाहता, बच्चे बैठे हैं। इसकी तशरीह में जो हदीसों में आया बहुत कुछ आया। बहरहाल एक दूसरे के पोशाक हो, एक दूसरे के लिबास हो, यही तशरीह काफ़ी है। फिर इसके बाद अब आगे अल्लाह का कुरान चल रहा है। फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफा अन्कुम। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, आगाह कर दिया। क्या आगाह किया? तवज्जो करना। अल्लाह को मालूम है कि तुम इनके पास जाने से अपने हक में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई और अब तुमको इख्तियार दिया कि इनसे मुबाशरत करो। लोग ख़यानत करते थे। तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है कि ख़यानत कैसे हुआ करती थी, सुन लो। मगरिब से लेकर इशा तक इफ्तारी थी। कितना टाइम? एक सहाबी आया, घर में आया, घर वाली से पूछा कुछ है खाने को, मजदूरी करके आया। कहने लगी नहीं, हमसायों के घर जाती हूँ, पूछती हूँ। वो जब आई घर वाली तो शोहर को नींद आ गई थी। नींद आने की वजह से भी रोजा हो जाता था। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, नींद आ गई, नींद की वजह से भी रोजा हो गया। परेशान हुई। फिर दूसरी शाम को आया, खाने के लिए कुछ नहीं था। कहने लगी कि हमसायों से जाकर पता करती हूं। फिर सहाबी को नींद आ गई। बताना यह चाहता हूं, पहले सिर्फ मगरिब से लेकर इशा तक इफ्तारी का टाइम था, इसके बाद फिर रोजा हो जाता था। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, हम पर रहमत की। बड़े बड़े सहाबा आए जिन्होंने कहा कि आका हमसे गलती हो गई। इशा के बाद अपनी बीवी के पास चले गए, क्या हम पर कानून लागू है? बताऊं एक सहाबी का नाम, जिम्मेवारी से लूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए।
سسر جان آ گیا، محبوب غلطی ہو گئی ہے، اب کیا سزا ہے؟ تو سرکار نے مسکرا دیا، فرمایا عمر تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے اسی بات کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ تم نے خیانت کی، عشاء کے بعد ہم نے منع کیا بیوی کے پاس نہیں جانا، تم چلے گئے تھے لہذا تم سے خیانت ہو گئی تھی، ہم نے درگزر کیا۔ سب کیا تو سبحان اللہ۔ اب دیکھو کب تک ٹائم ملا ہوا ہے، مغرب سے لے کر آپ کو سحری تک، یعنی کہ تہجد سے بھی پہلے کتنا ٹائم بڑھا دیا، 5-6 گھنٹے کر دیے۔ یہ قرآن نے بڑھایا ہے، ورنہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان لڑکے آگے کالج کے، قاری صاحب گرمی بہت زیادہ ہے، ماہ رمضان 2-4 مہینے آگے پیچھے نہ کر لیں۔ انہوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان مولوی نے بڑھایا ہے کہ 2-4 مہینے آگے پیچھے نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرے پیو دا بڑھایا ہے، ماہ رمضان ہے نا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ کرام سے یہاں تک کہ بعض لوگوں سے خیانت ہوئی، لیکن اللہ پاک نے ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے ترمیم کر دی، آرڈر دے دیا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو جو چیز تمہارے لیے لکھ دی، یعنی کہ اولاد، اس کو یہاں تک کہ اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ اولاد مانگو، اولاد مانگو۔ پتہ یہ چلا یہ پیر اولاد دینے والے نہیں، یہ قبروں والے اولاد دینے والے نہیں۔ قرآن میں آ گیا، ذمہ واری سے آیات بیان کر رہا ہوں، جو قسمت میں اولاد لکھی ہوئی ہے، بیٹے لکھے ہوئے ہیں یا بیٹیاں لکھی ہوئی ہیں، مالک کی کائنات سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ پاک نے فرما دیا یہاں تک کہ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آ جائے۔ قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ بعض صحابہ نے سفید اور کالے رنگ کا دھاگا اٹھا لیا، اس فرمایا یہ مطلب نہیں، بعض اوقات سفید دھاری ہونے کے بعد پھر سیاہی ہو جاتی ہے۔ سحری کے ٹائم دیکھا کرو کہ یہاں تک کہ سفید دھاری ہو جائے گی، پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر سیاہی آ جاتی ہے، رات پھر کالی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا، فرمایا اب انتہائی ٹائم یہ ہے سحری کا ٹائم۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات یاد آئی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو